والحافظین فروجہم والحافظات، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، شرمگاہ کی حفاظت نگاہ کی حفاظت سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کسی کی نگاہیں محفوظ نہیں ہیں، اور آج کل بہت کم خوش نصیب ہیں جن کی نگاہیں محفوظ ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل میں ساری دنیا کی گندگی بھری ہوئی ہے۔ گوگل تو نام ہی ہے گندگی کے سیلاب کا۔ کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں، جیسے گندے گٹر میں کچھ اچھی چیزیں بہہ کر کے آ جائیں، ان سے بچنا۔ اور یہ زندگی کی اتنی بڑی ضرورت ہو گئی ہے کہ موبائل سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کا یقین ہے تو موبائل کی گندگیوں سے بچنا بالکل ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ معلوم ہوا کہ شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک نگاہ کی حفاظت ہو۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، نامحرموں کو نہ دیکھیں اور نہ اپنے آپ کو نامحرموں کو دکھائیں، بے پردہ نہ پھریں۔ ازواج مطہرات سے حضور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت کے طریقے پر بے حیائی سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ الجاہلیت الأولیٰ کا لفظ بتلا رہا ہے کہ ایک جاہلیت ثانیہ بھی ہوگی۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ کے گھر کوئی مہمان آیا، پہلی بار آیا، اسے معلوم نہیں آپ کے کتنے بچے ہیں، اور آپ کا ایک بچہ آیا اور آپ نے کہا یہ میرا پہلا بیٹا ہے، تو آپ کے بتلائے بغیر اس کو معلوم ہو گیا ایک دوسرا بھی ہوگا۔ اگر دوسرا نہ ہوتا تو اس کو پہلا کیوں کہتے ہیں؟ کوئی چیز پہلی ہے اس کے لیے دوسری ہونا لازمی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس زندگی کو الحیات الاولیٰ کہتے ہیں، پہلی زندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد الحیات الاخرہ ہے، دوسری زندگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی بے حیائی کا تذکرہ کیا تو فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، پہلی جاہلیت جو حضور کی بعثت کے زمانے میں تھی اور آپ سے پہلے تھی، اس زمانے کی جو بے حیائی تھی، ان بے حیائیوں کو نہ اپناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسری جاہلیت بھی آئے گی اور اس میں بھی بے حیائیوں کا سیلاب آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسری جاہلیت پہلی جاہلیت سے بڑھ کر ہوگی، اس میں بے حیائی کا سیلاب پہلی بے حیائی سے زیادہ ہوگا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام کی تربیت ہوئی، وہ اس بے حیائی سے بچ گئے۔ اللہ ہماری بھی تربیت کرا دے، ہم بھی بچ جائیں گے۔ تو شرمگاہ کی حفاظت ممکن نہیں ہے نگاہوں کی حفاظت کے بغیر۔ یہ بھی اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ حکم دیا۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ کبھی عورتوں کو یہ خیال نہ آ جائے مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور مردوں کو یہ خیال نہ آ جائے عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، جب وہ پردہ نہیں کرتی تو ہم کیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں؟ مردوں کو الگ حکم ہے، عورتوں کو الگ حکم ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔